وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو خدا تعالیٰ غنی ہے، یعنی اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اور حمید ہے، وہ صاحب تعریف ہے، اس کا طیب سے تعلق ہے۔ جو حمید ہو اس کو طیب کے سوا کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جو غنی ہو وہ ویسے مال سے مستغنی ہے۔ تمہارا رکنا، تمہارا نہ دینا کچھ بھی خدا کے خزانے میں کمی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے اور مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد پھر اب خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم جو تم سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توقع رکھتے ہیں، تمہیں ہدایت دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دو قسم کے نظام خدا تعالیٰ نے اب یہاں بیان فرمائے ہیں، ایک شیطانی نظام اور ایک رحمانی نظام۔ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور ساتھ ہی یامرکم بالفحشاء، اور ساتھ تمہیں فحشاء کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس میں غیر اللہ کے اخراجات اور ان کے رجحان کی بہت ہی پیاری تصویر کھینچی گئی ہے۔ پیاری ان معنوں میں کہ مکمل تصویر ہے اور گہری تصویر ہے۔ تو حیرت کے ساتھ آپ اس کو آیت کو غور سے پڑھیں اور سنیں تو حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ ایک طرف تو شیطان ان کو فقر سے ڈراتا ہے کہ تمہارے پاس کیا رہے گا، دوسری طرف ایسے اخراجات پر اکساتا ہے جو انسانی ضروریات سے زائد بلکہ مضر ہیں، یعنی فحشاء کی تعلیم دیتا ہے، ان کو گندی اور بے حیا زندگی بسر کرنے پر اکساتا ہے، اور ساتھ یہ ڈراتا ہے کہ اگر تم نے کچھ راہ خدا میں خرچ کیا تو یہ عیش پھر کیسے کرو گے۔ تو یہ معنی ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ فحشاء کی زندگی بسر کرو، اور فحشاء کی زندگی بسر کرنے کے لیے تو پھر پیسے زیادہ چاہیے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے بیچارے کہاں سے وہ پیسے سمیٹیں گے اور کہاں سے پیسے بچائیں گے عیاشیوں کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے، دو طرح سے تمہیں مارتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ سے روک دیتا ہے، تمہاری راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور بدیوں کی زندگی پر اکساتا ہے، ہر طرح سے تم اس کے مشورے میں آ کے مارے جاتے ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ اس کے بالکل برعکس نتائج پیدا کرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ بعض دفعہ قرآن کریم اس طرح مضمون ملاتا ہے کہ جو اول مذکور ہے اس کو اول سے ملا دیتا ہے، جو بعد میں ذکر ہوا ہے اس کو بعد سے ملا دیتا ہے۔ لف و نشر مرتب کہتے ہیں اس کو، یعنی اسی ترتیب سے ذکر کرتا ہے۔ بعض دفعہ آخری لفظ کو پہلے لے لیتا ہے اور پہلے بیان کردہ کو بعد میں لے لیتا ہے، اور اس میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں یہی دوسرا طریق اختیار فرمایا ہے۔ شیطان نے فقر یعنی غربت اور تنگ دستی کا ڈراوا دیا، اس کے مقابل پر فضل آتا ہے لفظ، یعنی خدا کثرت سے تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری دولت کو بڑھائے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ تو یہاں فضل کو خدا نے بعد میں رکھا، اور فحشاء کے مقابل پر جو مغفرت آتی ہے، مغفرت کو پہلے ذکر کر دیا۔ یعنی شیطان تو فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو ترتیب الٹ دی ہے مضمون کی، اور اس میں گہری حکمت ہے۔ سب سے اہم بات مغفرت ہے خدا کے نزدیک۔ دنیا کی دولت اور پیسے یہ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے اللہ کی مغفرت کے مقابل پر۔ بس جہاں قدر اور منزلت کے لحاظ سے اول اور آخر کا اختیار کیا جاتا ہے، ترجیح دی جاتی ہے، وہاں یہی بہتر ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی چیز ہو، مناسب ہو، سب سے اوپر کا مقام رکھتی ہو، پہلے اس کا تذکرہ ہو، پھر بعد میں نسبتاً دوسری چیز کا ذکر ہو۔
تو ترجیحات قائم کی گئی ہیں مال میں اور مغفرت میں. شیطان کو چونکہ مال زیادہ عزیز ہے اور دنیا کی دولتیں اس کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور شیطانی گروہوں کو، اس لیے مادہ پرستی سے ہی سب فحشا پھوٹتے ہیں اور مادہ پرستی اول ہے ہر بیماری کی جڑ. چنانچہ وہاں مال کا پہلے ذکر کر دیا اور باقی چیزوں کا بعد میں ذکر فرمایا. ایک تو یہ حکمت ہے کہ مغفرت کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فحشا کی تعلیم دیتا ہے اور میں تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ گناہوں میں آگے بڑھائے اسلام کی تعلیم، جو گناہ تم سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں ان کے بوجھ بھی کم کرتی ہے. ایسے رستوں کی طرف بلاتی ہے کہ جس سے تمہارے گناہ بخشے جائیں. تو جب تم اموال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو اس کا سب سے بڑا اہم فائدہ تمہیں یہ پہنچتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں اور تمہیں مغفرت نصیب ہوتی ہے. اور آخر پر جا کر اس مضمون میں ایک نئی بات بھی پیدا فرما دی، وہ اس کا موقع پر آ کے ذکر کروں گا. وَفَضْلًا، اور فضل بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے. غربت نہیں آیا کرتی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر، یہ ضمناً ذکر فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنی دولتیں عطا ہوں گی، اتنے اموال دیے جائیں گے کہ شیطان ہر لحاظ سے جھوٹا ثابت ہوگا. تم شیطان کا انکار کرو تو تم فقر کا انکار کر رہے ہوگے، تم شیطان کا انکار کرو تو تم فحشا کا انکار کر رہے ہوگے، اور اس کے برعکس نتائج تمہارے سامنے ظاہر ہوں گے. تمہیں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور دولتیں بھی عطا کرے گا. دوسری حکمت اس ترتیب میں یہ نظر آتی ہے کہ وہ دولت جو مغفرت کے بغیر آئے وہ تو تباہی کا موجب بن جایا کرتی ہے. پہلے گناہ صاف ہونے چاہیے، پھر دولتیں نصیب ہونی چاہیے. پہلے رجحانات درست ہونے چاہیے، تقوی آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنی چاہیے، پھر دولت آئے تو وہ نعمت ہی نعمت ہے. لیکن اگر دولت پہلے آ جائے تو پھر وہ دولت تو مغفرت کی راہ میں حائل ہو جایا کرتی ہے، یعنی ایسی دولت جو تقوی کے بغیر ہو. تو اس ترتیب سے اس مضمون کو بھی خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. خدا کہتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، تمہیں مغفرت نصیب ہو، تمہیں مال کی محبت کم ہو جائے تمہارے دلوں میں، اور تم تقوی کی زندگی اختیار کرو. پھر خدا کی طرف سے جو اموال آئیں گے وہ برکتیں لے کر آئیں گے، وہ رحمتیں لے کے آئیں گے، وہ تمہارے لیے ابدی سکون کی جنت لے کر آئیں گے. وہ تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گے اور تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے. مگر مال پہلے آ جائیں اور دل کی حالت میں پاک تبدیلی نہ ہو، یہ باتیں مضر ہیں اور نقصان دہ ہیں.